أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 252. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم تمہیں سچائی کے ساتھ پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، ستیہ کے ساتھ، اور یقیناً تو پیغمبروں میں سے، نبیوں میں سے ہے. These are the verses of Allah which we recite to you in truth, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and indeed you are from among the messengers. اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسٹوری سنائی ہے، کہانی سنائی ہے طالوت اور جالوت کی، خاص طور سے ان کو کہا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں اور اس میں کوئی جھوٹ اور ملاوٹ نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں، بالکل جیسی بات ہوئی اسی طرح اللہ نے بیان کی ہے. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں. اگر آپ اس پہ لاجیکل وے میں غور کیجئے یا ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے، دونوں اعتبار سے بالکل پرفیکٹ ہے، کوئی اس میں کمی نہیں نکال سکتا. پہلی بات تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اس میں کیا کیا ہے کہ ہزاروں لوگ موت کے ڈر سے بھاگ کے نکل رہے ہیں شہر سے، اور جب شہر سے بھاگ کے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تم سب مر جاؤ، سب کے سب مر جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ واقعی وہی خدا ہے جو ایسا کر سکتا ہے، دوسرا کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ بولے سب مر جاؤ سب مر جائیں. ایسا کوئی کر سکتا ہے کیا؟ دوسری چیز اس میں دیکھیے کہ یہی لوگ جن کو ستایا گیا، مارا گیا، گھروں سے نکالا گیا، جب انہوں نے اللہ کے نبی کی بات مانی اور ایک بادشاہ کی اوبیڈینس میں، انڈر میں، کون سا بادشاہ؟ ایک نارمل آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا. اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے کہ جسے نہ کوئی شاہی گھرانے سے تھا، نہ رائل فیملی سے تھا وہ، اور نہ کوئی بہت زیادہ پیسے والا مالدار آدمی تھا. نارمل ایک نوجوان کو اٹھا کے اللہ نے بادشاہ بنایا. یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ جسے چاہے وہ حکومت دیتا ہے، جس سے چاہے وہ چھین لیتا ہے. تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی پیریڈ میں ان کا تابوت اور باکس بھیج دیا ان کے سامنے کہ دیکھو یہ اس کے بادشاہ ہونے کی پہچان ہے. چوتھی نشانی اس میں کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی فوج نے جو سینکڑوں میں تھی، ایک بڑی آرمی کو جس کے کمانڈر کے سامنے آنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک اور نئے نوجوان کے ذریعے سے، جس کو کوئی اس ٹائم جانتا نہیں تھا، اسے قتل کرایا اور
چھوٹی سی آرمی کو بڑی آرمی پر اللہ تعالیٰ نے جیت دی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے. اور پانچویں چیز جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ہٹاتا رہتا ہے تاکہ یہ زمین کرپشن اور فساد اور بگاڑ سے، بھرشٹاچار سے بھر نہ جائے. جب ایک زیادہ لمٹ کراس کرتا ہے تو اس کو ختم کر کے پھر دوسرے کو لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں. ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے تو یہ بہت زیادہ دن کا واقعہ نہیں ہے. یعنی 1000 سال BC حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. اور دنیا جانتی ہے کہ 4000 سے 5000 سال کی تاریخ بالکل کلیئر ہے، یہ لکھی ہوئی ہے. اسی لیے جب یہ آیتیں اتری تو اس وقت جو علم والے لوگ تھے، یہودی جیوز، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آیتیں غلط ہیں یا یہ اسٹوری غلط ہے، نہیں کہا، بلکہ یہی چیزیں بالکل ان کی کتاب بائبل میں لکھی ہوئی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بالکل. تو گویا کہ ہسٹوریکل بھی یہ صحیح ہے اور لاجیکل بھی صحیح ہے. تیسرا پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے جو سب سے بڑا اس میں اللہ کا معجزہ اور میریکل ہے، وہ کیا ہے؟ ٹھیک یہی اسٹوری بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ہوئی. کیسے ہوئی؟ ایک نارمل آدمی، ایک یتیم مکے کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور اس پر بھی یہی سوال کیا اس وقت کے لوگوں نے جو طالوت کے بارے میں کیا تھا. کیا سوال کیا تھا؟ اسے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. اللہ نے یہ قرآن مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا؟ کیا یہ ایک یتیمی آدمی ملا تھا اس کو؟ تو آپ دیکھیے کتنی سملیرٹی ہے دونوں واقعے میں. ٹھیک یہی سوال طالوت کے بارے میں بھی وہاں کی قوم نے کیا تھا اور یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں کے لوگوں نے بولا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا. پھر جس طرح طالوت کے ساتھ کچھ مخلص لوگ ملے اور انہوں نے اللہ کی بات مان کے طالوت کی پیروی کی اور جیتے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ صحابہ کرام آئے، اچھے لوگ آئے، اور ان کی تعداد بھی کتنی تھی؟ ہر جنگ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ بہت سی چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر، چھوٹا گروپ بڑے گروپ کو ہرا دیا. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ہر جنگ میں آپ دیکھ لیجئے ان کی تعداد زیادہ تھی کہ کم تھی؟ بدر میں کتنی تھی؟ 313. اور ان کے مقابلے میں ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، 3 گنا زیادہ. احد میں کتنی تھی؟ 700 مسلمانوں کی تھی اور ان کی کتنی تھی؟ 3000، 3 گنا سے بھی زیادہ. جنگ احزاب میں کتنی تھی؟ مشکل سے 3000، ادھر 12000 14000 کا لشکر تھا. اور وہی ورڈ یوز ہوا ہے جو جالوت کے بارے میں یوز ہوا ہے وہاں بھی، کہ یہاں بھی فوجیں آئی تھی، ایک آرمی نہیں تھی. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے پوری عرب کی فوجیں آئی تھی، 1-2 فوج نہیں تھی. لیکن وہاں بھی کیا ہوا؟ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں طالوت کی اسٹوری میں یہاں کے کافروں کو شکست دی، ہرایا اور ختم کرایا ان کے بڑے لیڈر کو، اسی طرح سے وہاں بھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں کہ مکے کے جتنے بڑے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، ان کا انجام کیا ہوا؟ ابو جہل مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا، سارے بڑے بڑے مارے گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟
حکومت دی. تو آپ دیکھیے تینوں پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی باتیں ہیں، کسی اور کی بات نہیں. جو بھی ان کو فالو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اور حق کے ساتھ یہ بیان. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں. اس کو چھوڑ کے جہاں جاؤ گے تمہیں سچ نہیں ملے گا. اور لاسٹ میں فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ڈاؤٹ آپ یقیناً پروفٹ ہیں، پروفٹس میں سے ہیں، نبیوں میں سے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی آپ کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح جیت اور فتح اور کامیابی دے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی جو آج جن حالات میں ہیں اس سے سٹوری سے سبق لے کر کے اور پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.